کہ انسان کو والدین سے محبت فطری تقاضا ہے، بچوں سے محبت فطری تقاضا ہے، اپنے گھر سے محبت فطری تقاضا ہے، اپنی تجارت سے کاروبار سے محبت، یہ چیزیں انسان انہیں پسند کرتا ہے۔ اللہ نے انہی چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر عزیز ہیں، محبت والی ہیں، تو پھر تم عذاب کا انتظار کرو۔ اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان محبت رسول میں اتنے گم رہتے تھے، اور محبت رسول ہی کو انہوں نے اپنا وظیفہ بنایا ہوا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، حضور کی محبت وہ ایسے جیسے اللہ سے ہی محبت، حضور سے محبت، اللہ سے محبت، حضور کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، حضور کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی۔ تو یہ محبت رسول صحابہ کرام علیہ رضوان اور پھر آگے انہوں نے اپنی نسلوں کے دلوں میں اس محبت کو جیسے اتارا، تو یہ انہی کا حصہ، بلکہ کہیں کہ محبت رسول کی سب سے بڑھ کر جو مثالیں ہیں وہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی۔ ہاں، بعد والے بھی محبت کریں گے، اور یہ ہم پہ بھی لازم ہے۔ ہم خطبے میں سنتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت له، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں محبت رسول نہیں۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ ہم وہ حدیث بھی خطبے میں سنتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ حضور اسلام نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک حضور فرماتے ہیں میری ذات اسے اپنے ماں باپ، بچوں سے اور سارے لوگوں سے بڑھ کر میری ذات اگر محبوب نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک وہ ایمان والا ہی نہیں، وہ ایمان کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بیسک چیز ہے، دلوں میں محبت رسول وہ بٹھانا، اور اس کے لیے صحابہ نے اپنی زندگیوں کو، میں کہتا ہوں اس آیت کو پڑھتے جائیں تو ایک وہ وقت آیا جب ہجرت کا حکم دیا تو رشتہ دار بھی چھوڑ دیے۔ بیٹا ایمان والا ہے، والد ایمان والا نہیں ہے، بیٹے نے والد کو بھی چھوڑا، ہجرت کر کے آ گیا۔ شوہر ایمان لایا، بیوی نہیں، وہ ہجرت کر کے آ گیا۔ کسی کے والد آئے، بچے نہیں آئے، مکان چھوڑے، گھر چھوڑے، تجارت چھوڑی، دوستوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اتنا طویل سفر کیوں اختیار کیا؟ صرف ایک ہی بات تھی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ محبت رسولی تو تھی، اور کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ذات مبارکہ کے لیے۔ تو یہ صحابہ کا انداز تھا۔